جو بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے، کشادگی عطا فرماتا ہے۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ربیع الاول کی ان مبارک ساعتوں میں، ان بابرکت لمحات میں ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس ایک درود پاک کا تحفہ لایا ہوں۔ وہ درود پاک کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر اور میرے اہل بیت پر اس طرح درود پاک پڑھا کرو۔ اور اس درود پاک کی فضائل کے بارے میں آتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ درود پاک تمام تر درودوں سے افضل ہے۔ جتنے بھی آپ درود پاک کے صیغے پڑھتے ہیں یا صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کسی قسم کا درود پڑھتے ہیں، تو یہ تمام تر درودوں سے افضل ہے۔ اور اس درود پاک کی برکات میں سے ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگ دستی ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ کا کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ یہ درود پاک پڑھیں تو رب تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں دور فرما دے گا، آپ کی تمام تر مشکلیں آسان فرما دے گا۔ اور بھی بہت سارے درود پاک جو ہیں آپ سنتے رہتے ہیں، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جو درود پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بارے میں صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ دوسرے صحابی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دے دوں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے، وہ تحفہ میں نے خود نبی پاک سے سماعت کیا ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، آپ مجھے ضرور بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر کس طرح درود پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں فقط اتنا ہی کہا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے اس غیب کی خبریں بتانے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پاک پڑھو۔ تو پھر ہم لوگ درود پاک کس طرح پڑھیں کہ جس درود پاک میں آپ بھی شامل ہوں، آپ کے اہل بیت بھی شامل ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر اس طرح درود پاک پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ، یہ ایسا پیارا درود پاک ہے کہ اللہ کے نبی نے اس درود پاک کو خود ترغیب فرمایا کہ تم یہ درود پاک پڑھا کرو، بلکہ نماز میں بھی اس درود پاک کو شامل فرما دیا اور اس کے پڑھنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں بھی یہ درود پاک پڑھنا چاہیے، اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ اس کا اگر آپ وظیفہ کرنا شروع کر دیں روزانہ کم از کم 112 مرتبہ، چونکہ 12ویں کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جیسے ہم اپنے کسی عزیز کی پیدائش پر، برتھ ڈے پر اسے تحفہ دیتے ہیں، تو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر ہمیں بھی ایک تحفہ پیش کرنا چاہیے۔ تو وہ تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، نماز اگر ہم پڑھیں گے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ تو ہم یہ بھی تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں آپ کو پیچھے درود پاک کے بارے میں بتا چکا کہ درود پاک کا ورد کریں، کثرت کریں، کم از کم روزانہ 112 مرتبہ درود پاک پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلیں آسان فرمائے گا، کاروبار کی بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ درود پاک پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور درود پاک جو ہے، بہت چھوٹا سا درود پاک ہے جو علماء کی طرف سے منقول ہے کہ جو بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے، کشادگی عطا فرماتا ہے۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی
मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। तो ये दुरूद पाक भी आप अगर इसका विर्द करते हैं, इसकी कसरत करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाएगा, कारोबार की बंदिश को दूर फरमाएगा, आपके तमाम तर मामलात में आसानी पैदा फरमा देगा। और आसानी क्यों ना हो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, मन सल्ला अलैया मर्रतन फतहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया। फरमाया जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर एक सलामती का दरवाज़ा खोल देता है, उस पर आफ़ियत का दरवाज़ा खोल देता है। सुभान अल्लाह। तो हमें भी दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। इस रबीउल अव्वल के महीने में हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, नमाज़ों का तोहफ़ा नबी पाक की बारगाह में पेश करना चाहिए, दुरूद पाक का तोहफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को रबीउल अव्वल शरीफ की इन बरकत लम्हात की बरकतें अता फ़रमाए। इन लम्हात को इबादात में, दुरूद पाक की कसरत में, इस्तिग़फ़ार में, ज़िक्र व अज़कार में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।